بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک اور میرے ساتھ بھائی ظفر صاحب۔ کل کا 10 جون گزرا ہے، وہ مردوں کے عالمی دن کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا، مردوں کے حقوق پہ میں اور چوئی صاحب آج ذرا بات کرنا چاہ رہے تھے۔ بڑے دنوں بعد میں اور چوئی صاحب ذرا اکٹھے پروگرام کر رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے نا ہر جگہ پہ بات ہوتی ہے خواتین کے حقوق کے لیے، پھر بات ہوتی ہے ٹرانسجینڈرز کے لیے، بچوں کے، مزدوروں کے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ مرد کے بھی کوئی رائٹس ہوتے ہیں، مطلب اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں نا مرد کو ایک بنا لیا گیا ہے کہ وہ صرف فرائض اس کے ہوتے ہیں، اس کے حقوق نہیں ہوتے۔ اچھا، اس کے یقینی طور پہ یہ ایک ذرا مختلف قسم کا موضوع ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ یہ چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، تو ہم جو پروگرام کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں رائے بھی ضرور دیا کریں۔ اچھا، مرد جو ہے نا بیچارہ، اب میں سے بیچارہ کیوں کہہ رہا ہوں، میں بھی ایک مرد ہوں، چوئی صاحب بھی ہیں۔ ہم نے ساری عمر، اب تقریباً چوئی صاحب 60 کے قریب ہیں، میں 50+ ہوں۔ تو مرد کو ہم نے دیکھا ہے کہ ساری عمر نا فرائض کی چنگل سے نا اس کی جان نہیں چھوڑتی۔ کبھی اس کو جو ہے بیٹا ہوگا تو ٹھیک ہے، اس نے کاروبار کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے، پھر اس نے گھر والوں کے حقوق وہ ادا کرنے ہیں، فرائض ادا کرنے ہیں، وہ حقوق اور فرائض کے درمیان نا پھنسا رہ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مرد کے جو ہے نا کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مردوں کا معاشرہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیادہ اگر ہم دیکھیں تو، لیکن صبح سے شام تک وہ ایک ہی چنگل میں پھنسا رہتا ہے۔ اور وہ چنگل کیا ہے اس کا؟ کہ اس نے روزی روٹی پوری کرنی ہے، اس نے دیکھ بھال کرنی ہے، اس نے وہ تمام فرائض ادا کرنے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مرد کا بھی کوئی احساس ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ مجھے اور چوئی صاحب کو ایک عرصہ ہو گیا، ہم مختلف NGOs کے، یعنی کہ جو ہیں ان کے سیمینارز بہت شرکت کی، ہم نے بہت سارے اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا، لاتعداد کہ ہم میں تو اب یاد بھی نہیں کہ ہم نے کتنے اس سیمینارز میں یا کتنے چیزوں میں شرکت کی۔ کبھی آج تک ہم نے مرد کے لیے کبھی بات نہیں کی۔ یہ سب کی گل ہے، مرد احساسات سے جذبات تو آری ہوتا ہے، کی چکر ہے؟ بہت شکریہ ملک صاحب، بڑا سینسٹیو موضوع ہے۔ اسی اکثر یہ سینسٹیو نہیں، یہ بڑا جو میں سمجھتا ہوں، تو یہ سب یہ سینسٹیو نہیں، بلکہ یہ جو ہے نا کہ یہ بڑا ایسا موضوع ہے جس پہ بات ہی کبھی نہیں ہوئی، بلکہ بالکل بھی نہیں، بالکل نہیں ہوئی۔ اور بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں بات، لیکن کر نہیں پاتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ تو پھر مرد ہو۔ اصل میں بات یہ ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب دیکھیں آپ کہ جی وومن ڈے ہے، چلڈرن ڈے ہے، ٹرانسجینڈر ڈے ہے، ان کے حقوق ہیں جی، ان کی وائلنس ہو رہی ہے جی، ان کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آئے روز ہم سنتے ہیں، آپ بھی NGOs کے ساتھ اٹیچ ہیں، میں بھی، ہم پروگرام کرتے ہیں، سیمیناروں میں جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے اور ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی مردوں کے اوپر بھی کوئی پروگرام ہو، مرد کا کوئی رائٹس۔ صرف آپ کی بات بالکل، اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمیں صرف مرد کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ صبح جائے اور شام کو کما کے، اس کی ذمہ داری ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، شوہر ہے، وہ اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ کمائے اور ان کو پالے۔ پھر اس کے بعد اگلی پیڑھی جو ہے، جب وہ پھر باپ اپنا آگے، پھر بیٹے اولاد، پھر بچوں، پھر اسے آگے کرے، پھر ان کی تعلیم کا کرے۔ تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے مرد ہے، اسے وہ اس کو صرف اس لیے ذریعہ بنا لے کہ وہ کمائی کا ذریعہ ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں بس، اور اس کے کوئی حقوق نہیں۔ جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا کہ اکثر ہم مختلف سیمینارز میں جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ عورت کی تربیت یہ کی جاتی ہے، بچی کو شروع سے یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ بھائی کی وہ کرے، بھائی کو کھانا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ذہن میں جو ایک چیز پھنس جاتی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو اس لیے تیار کیا جاتا ہے کہ آئندہ اس نے تمام ذمہ داریاں اسی نے اٹھانی۔ اب بات کی جاتی ہے اکثر، جیسا مطلب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ برابری، اب جب برابری ہے تو بھائی احساس میں اور حقوق میں بھی تو مرد کی برابری ہونی چاہیے، یہ کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہے، وہ بالکل ہی ہمارے معاشرے میں تو خاص کر بالکل نظر نہیں آتی۔ باقی جو ویسٹرن یورپ وغیرہ ہے یا دوسرے معاشرے میں، وہاں تھوڑی بہت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ہے، لیکن وہاں بھی زیادہ تر عورتوں کو ہی پریفرنس دیا کسی جاتا حد ہے،
کسی حد تک عورتوں کے حقوق پہ زیادہ بات کی جاتی ہے، زیادہ بات وہیں پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی، اور انہیں کو زیادہ پریفرنس کیا جاتا ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں، ان کو بھی ان کے رائٹس کو مانتے ہیں. وہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں آپ، میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ دبا ہوا معاشرہ، ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دقیانوسی معاشرہ جو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا، وہ یہ بات نہیں ہے. دقیانوسی نہیں، سے دباؤ کے تحت ایک معاشرہ ہے. ہمارا ایک سسٹم ہے، ہمارا معاشرتی سسٹم، ایک گھریلو سسٹم چل رہا ہے ہماری نسل در نسل، اس کے تحت ہم چل رہے ہیں. ان کا تو کوئی سسٹم ہوگا، قانون ہوں گے، کوئی ضابطے ہوں گے، لیکن ہم ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں جو ہمارے معاشرتی ماحول ہے. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے مرد کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں. اس کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ دباؤ میں رہتا ہے، اور جب تک وہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں جو ہیں اس کی ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد جو اگلا اس کا وارث ہوتا ہے، بیٹا ہے یا جو بھی ہے، اس کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، پیدا ہونے سے لے کر آپ دیکھیں کہ ایک میں اس میں ایڈ کروں گا کہ جب ہمارا معاشرہ بیٹے کی صرف پیدا ہونے کی خوشی مناتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی کی نہیں منائی جاتی. لیکن جب آپ دیکھیں کہ جب وہ جیسے پیدا ہوتا ہے اس کی خوشی وہی خوشی ہے، اس کے دیکھ لیں آگے سٹیپ، تعلیم سے لے کر آگے ذمہ داریاں تک اور شادی، پھر بچے، پھر مرنے تک، اس کے بعد اس کی کوئی خوشی نہیں منائی جاتی. یہی ہے نا، دیکھیں نا، میں بات کہ بات کی جاتی ہے کہ جو ہے مرد جو ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ تم تو مرد ہو، تو ہوتا کیا ہے، اب اگر وہ بڑا ہو گیا، یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی سے بڑے ہوتے ہیں لوگ، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ نے گھر کی ذمہ داری سنبھالنی. وہ ذمہ داریوں ہیں، پھر شادی ہو گئی، تو اب اکثر دیکھا جائے تو وہ عورتوں کے درمیان پھنس کر رہ جاتا ہے. کیسے پھنس جاتا ہے؟ اگر وہ ماں کی نہ سنے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بیوی کی سنتا ہے، عورت بھی سنتا ہے. بیوی کی نہ سنے تو کہتی ہے یہ ماں کے چلن پر ہے. اچھا، وہ بیچارہ کہیں اپنا اظہار بھی نہیں کر سکتا، اس کا پرابلم یہ ہے. اب دیکھا جائے تو اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سوشل ٹارچر ٹائپ قسم کی چیز ہے، جسے جو ہے جس میں وہ آگے پھنس کے چلا جاتا ہے. یعنی کہ وہ اس سوشل ٹارچر میں جو ہے نا، وہ مستقل زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے جو ہے بیچارہ بات بھی نہیں کر سکتا. اور دیکھا جائے تو مرد عورت کے فیصلوں کو ہی انڈورس کرتا ہے. بالکل اسی طرح. اچھا، اسی چکر میں اگر ہم دیکھیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کرپشن کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ کرپشن ہے. اب اس پہ ہم کسی وقت بات بھی کریں گے. کرپشن ہمارے یہاں وائٹ کالر کرائم کی کیا صورتحال ہے، اس پہ ہم آئندہ آنے مدروں میں بات بھی میں چوائس اپ کریں گے. کہ شام کو گھر جائے گا، اس کی سیلری ہے 50,000 60,000، اس کو کہیں گے جی یہ چیزیں، تو آہستہ آہستہ وہ اس میں انوالو بھی ہونا شروع، اس کے ایلیمنٹس کے پیچھے بھی کچھ نہ خواتین. یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن یہ ہم نے آج تک کبھی کہتے کسی کو نہیں سنا کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہی ہے ملک صاحب. یہ ہمارا معاشرتی المیہ ہے کہ ہم آئے روز کوئی نہ کوئی بات تو سنتے ہیں کہ جی ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن یہ کبھی نہیں سنتے کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے مرد کا بھی ہاتھ ہے، جو اس کا ساتھ دیتا ہے، جو اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جو اس کی مالی مدد کرتا ہے، جو اسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ شادی کے بعد تعلیم حاصل کرے، نوکری کرے، جو اسے چھوڑ کر آتا ہے، جو اسے لے کر آتا ہے، جو اس کے آفیسر سے ملتا ہے، جو اس کے معاملات تنخواہ کے دفاتر کے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ کوئی ذکر نہیں کیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں بات ایڈ کروں گا کہ ہم عورتوں کی، بچوں کی، ٹرانسجنڈر کی، دوسرے لوگوں کی وائلنس کی تو بات کرتے ہیں. ان کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے، ان کے ساتھ ٹارچر ہوتا ہے. کبھی میں نے اور آپ نے یا کسی اور نے، ہم نے، میڈیا والوں نے یہ بھی بات کیا کہ مرد کے ساتھ جو وائلنس ہوتی ہے، اس کو جو ٹارچر کیا جاتا ہے وہ 10 عورتوں کے درمیان. اب آپ دیکھیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں، بینک میں چلے جائیں، پولیس میں چلے جائیں، تھانوں میں چلے جائیں، خدمت مرکز میں چلے جائیں، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں چلے جائیں، بڑے مارٹ پہ چلے جائیں، وہاں 3 سے 4% عورتیں ہیں. اس کے درمیان وہ جو مرد کام کر رہا ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کتنا ہراس ہوتا ہے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. کبھی اس نے اظہار کیا، وہ کرے گا الٹا اس پہ پڑ جائے گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے، اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے سوشل وائلنس جو ہے نا، سوشل وائلنس، جب ہم معاشرتی یا سماجی برائی کی بات کرتے ہیں تو معاشرتی برائیوں میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ سارا کردار مرد کا ہوتا ہے. اس پہ بھی ہم یہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جن پہ میرے خیال میں ہمیں بات کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے، پتہ ہے کیا،
ہمارے یہاں نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں ہول معاملہ اس دنیا میں ایسی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صورت ہے کہ مرد کو جو ہے نا ایک جو ہے نا کہ وہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، کہ حتیٰ کہ دیکھا جائے کہ تقریباً آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ 80% مرد ایسے نہیں ہوتے جو مطلب جو ہے نا، یہ میری ایک اپنی پرسیپشن ہے، جو پرسنٹیج میں بتا رہا ہوں، یہ میری اپنی تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں، جو چوہے صاحب اور ہم زندگی میں گھومتے ہیں، مطلب آتے پاتے لوگوں سے ملتے ہیں، ہم اس تجربے کی بات کر رہے ہیں کہ 80% مرد جو ہے نا اسی سرکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر مرد برا ہوتا ہے تو کیا خیال ہے کہ کسی اور سے اس میں برائی نہیں ہو سکتی؟ بالکل اسی طرح اس طرح وہ دیکھیں نا، مطلب اگر میں تھوڑی سی پنجابی ایک بات کروں تو شامی جاؤ گھر جاؤ نا چوہے صاحب، سمجھ آئی؟ تو یہ تو سانوں ضرور آکھیا جاتا ہے کہ روٹی نہیں پکی، ٹھیک ہے، تے اسی پوچھ لگی نا ساڈے رولے گل پی جاتا ہے کہ دیکھ کے شگایا. بالکل ایسے ہی اچھا اب ہر گھر کی کہانی یہ گل ہے نا. اچھا ایسے بات یہ ہے کہ وہ آئندہ وہ دینے لینے کے چکر میں ہی نا، اور وہ نہ رو سکتا ہے نہ کسی کو اپنی بات سنا سکتا ہے. تو صاحب یہ زیادتی نہیں ہے؟ زیادتی ہے. ملک صاحب آپ نے ایک دیکھا ہوگا، پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام بھی کر رہے تھے تو ہمیں اس میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی عورت ہے بہت کم ہارٹ اٹیک سے مرے گی؟ مردوں کے ہارٹ اٹیک زیادہ، مردوں کے ہارٹ اٹیک کی ریشو زیادہ ہے. میڈیکلی بھی ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں. آپ ان سے کسی بھی ڈاکٹر سے ہم کنسلٹ کر لیں تو دوسری کبھی آپ نے سنا کہ عورت برین ہیمریج سے مری؟ کبھی آپ نے بہت کم. کبھی آپ نے سنا کہ اچھا اس کے جو مائنڈ کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر جو بوجھ ہے نا، اسٹریس ہے، وہ عورت کے جتنی مرضی عورت ذمہ دار ہو جائے، جتنی مرضی بڑی افسر ہو جائے، لیکن جو اس کے اوپر مرد کے اوپر جو اسٹریس ہے، اس کا بوجھ ہے نا، پریشر ہے، وہ عورت پہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو بات صرف اتنی سی ہے کرنے کی کہ جو میں اور چوہے صاحب کرنا چاہ رہے ہیں کہ برابری کے لیے سب تیار ہیں، لیکن برابری کی ذمہ داریوں کے لیے کوئی تیار نہیں. بالکل ایسے ہی ہر بندہ برابری کرنا چاہتا ہے. اور برابری ہم اس چیز کے دیکھیں، ہم نے بہت سارے، میں نے چوہے صاحب نے بہت لکھا اس پہ، ہم نے ٹرانسجنڈر پہ لکھا، ہم نے خواتین رائٹس پہ لکھا، ہم نے بچوں کے حقوق پہ لکھا، مزدوروں کی بات کی. ہم نے کل دیکھ رہے تھے تو اتفاق ایسا ہوا کہ رات کو ہم نے دیکھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ مردوں کا عالم، ایک مرد بیچارے کرتا کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے رائٹس کیا ہیں، مطلب صرف فرائض ہی فرائض ہیں. تو اس کے اپنے بھی جذبات ہوتے ہیں، اس کے اپنے بھی احساسات ہوتے ہیں. تو مردوں کو بھی کبھی کبھی ریلیف فراہم کیا کرے، ان پہ بھی بات کیا کرے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مرد ایسی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے کبھی کبھی کہ وہ بیچارہ اپنے آنسوں بھی نہیں نکال سکتا، وہ بات بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی کو اپنا دکھڑا بھی نہیں سنا سکتا. عورتیں، خواتین، ٹرانسجنڈر، بچے، ان کا دکھڑا ہم سب روتے ہیں. کبھی کسی نے کسی مرد کا دکھڑا رونے کی کوشش کی کہ یا کبھی اس سے پوچھا ہے کہ اس کے احساس کیا ہیں، اس کے جذبات کیا ہیں؟ کبھی ایسا نہیں. مجھے چوہے صاحب کو اللہ